صدقے صدقے شاباش واہ میرے اکل اسلام کا غلام حاضر ہوا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں میری بات جلدی قبول ہو جائے. نوجوان بھائی توجہ فرمانا. اکل اسلام نے ارشاد فرمایا حلال رزق بنا حلال رزق کھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو یہ سمجھا کوئی وظیفہ بتائیں گے. توجہ فرمانا کوئی نفل عبادت اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں گے. میرے نبی نے فرمایا حلال رزق کو لازم پکڑ پھر تیری دعا کو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی. ادھر سے تیری زبان سے الفاظ نکلیں گے ادھر سے مقبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا فرمایا ان اللہ طیب اللہ تعالی خود بھی پاک ہے لا یقبل الا طیبا اللہ تعالی خود بھی پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے تکبیر او زندہ باد رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. یہ نہ سمجھو کہ یہ سیدھا سادہ بندہ ہے اس کو لوٹ لیں. وہ نہیں جانتا رب تو دیکھ رہا ہے نا. یاد رکھنا ہمیں نیت کا ثواب ملتا ہے. کوئی دودھ بیچے کوئی دنیا میں جو بھی پیشہ اختیار کرو گے یہ پیشے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں اور ہم نے ہی روزی کمانی ہے لیکن ایمان کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو. ورنہ نہ تمہاری نمازیں قبول ہوں گی نہ تمہارے روزے قبول ہوں گے نہ تمہاری عبادات قبول ہوں گی نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اگر تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا برابر بھی شک و شبہات ہوا کیسے پتہ چلتا ہے یار ہم نے حرام کما لیا. کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں حرام رزق آ گیا ہے. توجہ فرمانا جب سمجھو کہ اس پیسے سے ہمارے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا ہے. ظاہر بھائی جب کھٹکا پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کوئی نہ کوئی کان میں کالا زور ہے. کوئی نہ حلال رزق میں دل کو سکون ملتا ہے. حرام رزق سے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے. جب وہ کھٹکا پیدا ہو جائے نا کئی خیال آنے شروع ہو جائے سمجھ لو ہمارے رزق میں کوئی ہیرا پھیری ہو گئی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم آپ فرماتے ہیں بیت المقدس میں عبادت کر رہا تھا 3 راتیں ہو گئی. راتیں تو کئی گزر گئی لیکن 3 راتیں ہو گئی. مجھے عبادت میں چین نہیں آ رہا تھا. مجھے عبادت میں سکون نہیں آ رہا تھا. آپ فرماتے دعا مانگتا جس طرح ہماری دعا ہے. ہم کہیں دعا کہیں ہاتھ کہیں سکون کہیں دماغ کہیں الفاظ ہمارے کہیں. دعا تو وہ قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلے. اونچی بات میں بول دیجیے سبحان اللہ. دعا وہ قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلے. دل سے تب نکلتے ہیں جب دل اندر سے دکھ رہا ہو. توجہ ہے تھوڑی سی ہمارے اندر پریشانی ہے نا پھر دل سے نکلتی ہے پھر سیدھی رب کی طرف. لیکن دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں عبادت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا بیت المقدس میں ایک گروہ آیا ہے اللہ والوں کا. ان کے ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ تھے. وہ عبادت میں مصروف ہو گئے. میں دیکھتا رہا اب میں دیکھتا رہا تو انہوں نے جب عبادت کر لی دعا مانگنے لگے تو ان میں سے جو بڑا بزرگ تھا وہ کہنے لگا یارو اس کو بھی شامل کر لو. وہ کہتے ہیں میں سب کے پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ جب وہ بیت المقدس ہو یا بیت الحرم ہو ان کا دروازہ بند کرتے ہیں تو پھر سب کو باہر نکال دیتے ہیں دربان. تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ وہ دربان آ گئے ہیں. میں سب کے پیچھے چھوڑ دیا. اور وہ بزرگ بولے ان سے نہ عبادت میں سکون ملتا ہے نہ اس کو دعا میں سکون ملتا ہے. تو جب اس کے الفاظ میرے کانوں میں آئے تو میرا ایک دفعہ تو میں چونک گیا اور میرا دل کانپنے لگ گیا کہ اس کو کیسے خبر ملی. کیسے خبر ہوئی کہ میری 3 دن سے عبادت میں سکون نہیں مل رہا سکون نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں وہ لینے کیا تھا میں تو فوراً ہی خود باہر نکل آیا ہاتھ جوڑ کر کہا اے اللہ والوں مجھے اتنا بتا دو کہ مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی جس کی وجہ سے آج باقی مجھے عبادت میں سکون نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا تو بصرہ سے آیا ہے. ہائے 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 کیا بات. توجہ فرمانا ڈاکٹر صاحب اس بزرگ نے کہا کیا تو بصرہ شہر سے آیا ہے. ہاں بصرہ سے آیا ہوں. فرمایا تو جب آنے لگا تھا تو نے کھجور لی تھی. کھجور کا دانہ ایک نیچے تولتے ہوئے گر گیا تھا. تو نے سمجھا کہ وہ میرا ہے. تو نے اٹھا کے اسی وقت ہی کھا لیا تھا. حالانکہ وہ تیرا نہیں تھا وہ اس کا تھا مالک کا تھا. اور جب سے وہ دانہ تیرے وجود میں گیا ہے اللہ تعالی نے تیری عبادت سے چین اور سکون کھینچا. کیا بات واہ
صدقے صدقے یا حضرت یہ کیسے ہوگا پھر؟ کہاں فلسطین، کہاں بصرہ شہر، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ فرمایا پہلے جا وہ دانا معاف کروا کے آ، پہلے جا وہ دانا معاف کروا اس مالک سے۔ ارے ہمارے قریب سے تو گنے کی ٹرالی نہیں گزر سکتی، داڑھیوں والے بھی دیکھیں گنے کھیلتے ہوئے، اگر ہم انگور لیتے ہیں، کھجور لیتے ہیں، کوئی دانے دار چیز لیتے ہیں، اس کے توڑتے توڑتے تو کئی دانے ہم کھا جاتے ہیں چیک کرنے کے چکر میں۔ میرے آقا علیہ السلام کا غلام، کیا تو نے اس سے پوچھا ہے؟ ہائے اگر 2 دانے وہ تجھے کم دے گا تو نہیں لے گا۔ میرے نبی کا غلام، تو چکنے چکنے کتنے دانے کھا گیا؟ کیا تو نے سمجھا، سوچا کبھی یہ خیال آیا کہ یہ دانے میرے ہیں یا اس کے ہیں؟ اگر یہ ناراض ہوا دل میں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہے تو 3 دانے، ہے تو 2 دانے، چکتے چکتے ہم کھا گئے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں ان کا تقوی بھی دیکھو۔ کیا بات، دوبارہ فلسطین سے چلے، بصرہ شہر میں آئے، جس جگہ سے کھجور لی، اور کھجور وہ مالک نہیں تھا، وہ ریڑھی نہیں تھی، وہ چھاپا لگانے والا نہیں تھا۔ آپ نے اس کا پتہ پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو فلاں بستی میں چلا گیا ہے، یہاں پہ اس کا کام نہیں چلا، وہ ادھر چلا گیا ہے۔ آپ ادھر ہی چل پڑے، وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہ اسی طرح چھاپا لگا کر وہ بیچ رہا تھا۔ آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، ایک دانے کے بدلے 2 کلو اور جگہ سے لے کر اس کے آگے پیش کر دی۔ اللہ کی واسطے مجھے معاف کرتے، میں نے 1 دانہ کھایا تھا، میری عبادت بھی گئی ہے، میری دعا بھی ختم ہو گئی ہے، میری ریاست بھی گئی ہے، میرے دل کا سکون ہی ختم ہو گیا۔ ہم گاڑیاں کی گاڑیاں کھا گئے، ہمیں پھر کیسے سبحان اللہ، جو 1 دانہ کھائے اس کو عبادت میں سکون نہ ملے، اور گاڑیاں کے گاڑیاں جو چٹ کر جائیں۔ اللہ توجہ ہے نا؟ کیا بات ہے، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں، ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم نے نمازوں پہ زور دے رکھا ہے، کبھی سوچا یہ جو ہماری ٹکریں ہیں یہ کب قبول ہوں گی؟ یہ کبھی سوچا ہے یہ سجدے کب قبول ہوں گے؟ جب ہمارے وجود میں حلال رزق آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 40 روپے کا کپڑا لیا، 39 روپے تیری کمائی کے ہیں، 39 روپے تو نے خون پسینہ ایک کر کے لیے ہیں، 1 روپیہ اگر تیرا حرام کا مل گیا، فرمایا جب تک وہ کپڑا تیرے وجود پر رہے گا نہ تیری دعا قبول ہوگی اور نہ تیری نماز قبول ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام صبح کی نماز میں خود دعا فرمایا کرتے تھے، سارے صحابہ شامل ہوتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کا وہ فلاں غلام جو ہے نا ابو دجانہ، یاد رکھنا ابو دجانہ جو ہے نا، یہ صبح کی نماز تو پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ لیکن دعا نہیں مانگتا، فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کیونکہ اس وقت شک و شبہات بہت ہوتے تھے، یہودی ارد گرد چھائے ہوئے تھے، فرمایا کہ اس کو صبح کی نماز میں روکنا، میری بات سن کے جائے۔ اب ذرا توجہ فرمانا نوجوان بھائیوں کہ میرا حق بنتا ہے، میں آپ کے بیچ میں ہی بستا ہوں، اگر حق بات نہ بتاؤں تو یہ حق نہیں ہوگا، یہ آپ لوگوں کی میرے پاس امانت ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ حق بات بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو روکنا، صبح کی نماز میں صحابہ نے روک لیا، تجھے نبی نے یاد فرمایا ہے، وہ روک گیا، اور جلدی میں بھی بہت تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو دجانہ حال سنا، یہ صبح کے فرض تو ہمارے ساتھ ادا کرتا ہے، دعا کیوں نہیں مانگتا، فوراً ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اور کہتا ہے یا رسول اللہ جو بات اس صحابی نے بتائی وہ میں بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس بات میں بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، دل کی تختی پہ لکھنا۔ اس حضرت ابو دجانہ نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے ساتھ یہودی کا گھر ہے، توجہ، میرے گھر کے ساتھ یہودی کا گھر ہے اور یہودی کے گھر میں کھجور لگی ہوئی ہے، وہ کھجور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا وہ سیدھی نہیں ہوتی، یوں جھکی ہوئی ہوتی ہے، گھر کسی کا زمین کسی کو کھجور کسی کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کھجور اس طرح ہے کہ ہے تو یہودی کے گھر میں لیکن اس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے۔ یا رسول اللہ کھجوریں پک چکی ہیں، یہ سامان کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پکی ہوئی کھجوریں رات کو نیچے گرتی ہیں تو سیدھی میرے گھر میں آتی ہیں۔ یا رسول اللہ جب سے کلمہ پڑھا ہے تو دل گوارا نہیں کرتا، یا رسول اللہ میں صبح کی نماز پڑھتے فوراً ہاتھ کرتا ہوں، جو اس کی کھجوریں میرے گھر میں گری ہیں وہ ساری چن کر اس کے حوالے کر دیتا ہوں کہ کہیں نیند میں اٹھ کر کوئی میرا
صدقے 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 یا رسول اللہ مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی میرا بچہ نیند سے اٹھ کر، آج ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر دی؟ سچ بتائیے، جس طرح ہم تربیت کر رہے ہیں کیا فرما برداری کی امید رکھ سکتے ہیں؟ صحابی رسول اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس لیے اٹھ کر بھاگتا ہوا ہے، اس لیے نہیں مانگتا کہ کہیں نیند سے اٹھ کر کوئی میرا بچہ اٹھا نہ لے، کھا نہ لے، کل قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ رک جاؤ، اس میرے صحابی کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، اس کی یہ پریشانی ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اس یہودی کے دروازے پر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ، پیسے والے، بزنس مین، چل کر گئے، اس یہودی کو کنڈی بجائے، اس کو بلا کر کہا یار یہ کھجور بیچتا ہے؟ کہنے لگا ویسے تو میں بیچتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جڑ سمیت۔ اس نے کہا کیوں؟ گھر میں تو درخت ہو کر رونق ہوتی ہے، توجہ ہے نا؟ اس نے کہا میں کیوں بیچوں، جڑ سمیت میں کیوں بیچوں؟ گھر میں تو جو درخت ہوتا ہے وہ تو رونق ہوتی ہے، میرے گھر کی رونق ہے، میں کیوں بیچ دوں جس سے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے؟ فرمایا تجھے تکلیف نہیں ہے لیکن میرے صحابی کو تکلیف ہے، جو منہ سے مانگتا ہے مانگ لے، جو کہتا ہے کر لے۔ کہنے لگا پھر میرے نبی نے فرمایا رہے گی تیرے گھر میں۔ کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے، توجہ ہے نا، یہ تو اچھی بات ہے، رہے بھی میرے گھر میں، پیسے بھی لے لوں، ہاں جی، رونق بھی بحال رہے، پیسے بھی پورے پورے لے لوں۔ فرمایا منہ مانگی قیمت لے لے اور یہ کھجور اس کو دے دے، اس کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے۔ تو اس نے پیسے لے لیا۔ صبح جب وہ یہودی اٹھا تو دیکھا وہ کھجور کا درخت اس کے گھر میں نہیں تھا، وہ صحابی حضور کے گھر میں۔ اونچے آواز میں بول دیجیے سبحان اللہ، وہ بول دیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ذرا توجہ فرمانا، ہر بات سر میں نہ سنا کرو، ذرا توجہ سے سنا کرو۔ میرے نبی کے غلام جب وہ یہودی دیکھا، اس کی بیوی نے جھنجھوڑ کر کہا جس کھجور کی تو نے قیمت لے لی ہے، ارے وہ کھجور کا درخت ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر لگا، اس نے ضرور کاٹ لیا ہوگا۔ کہنے لگی نہ کاٹا بھی نہیں ہے، وہ کھجور کا درخت چل کر اس کے گھر میں کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ یہودی قبلہ گلے میں کپڑا ڈال کر میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کہنا جس کے فرما برداری درخت کرے وہ کیسا نبی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قدموں میں گر گیا اور پر